قومی سلامتی کی صورتحال پر پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل ہوگا۔ عسکری قیادت کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی۔ پی ٹی آئی اجلاس میں شریک ہوگی یا نہیں، قیادت تاحال کوئی ایک فیصلہ نہ کر سکی۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوگی، جبکہ پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر کہتے ہیں تحریک انصاف کو قومی سلامتی کمیٹی سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مشاورت اور ان کے فیصلے کے بغیر کسی بھی کمیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے عمران خان سے مشاورت کریں گے۔ اگر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو عوامی حمایت حاصل نہیں تو پھر پی ٹی آئی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ جعلی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی سے غافل ہے۔ عمران خان کے کہنے پر گرینڈ اپوزیشن الائنس پر کام کر رہے ہیں اور جلد کامیابی ملے گی۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں عید سے قبل اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بن جائے اور عید کے فوراً بعد احتجاج کریں۔ مولانا فضل الرحمان سے معاملات طے پا گئے ہیں، صرف عمران خان سے ملاقات کا انتظار ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اگر کسی کے خلاف کچھ ہو تو مقدمہ درج کیا جائے، ایسے غائب کرنا مناسب نہیں۔ فیک اکاؤنٹس کو ہماری سوشل میڈیا ٹیم سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے مشروط طور پر استعفے کی پیشکش کر دی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران خواجہ آصف سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی سیکیورٹی لیبس کا ذمہ دار آپ کو قرار دے کر استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سوال پر خواجہ آصف نے استفسار کے انداز میں کہا کہ اگر میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جبکہ قومی اسمبلی اجلاس میں خواجہ آصف نے عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی سانحہ جعفر ایکسپریس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے اور اتنے روز گزرنے کے باوجود بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی۔ وزیر خزانہ نے سرکاری ملازمین کو بری خبر سنا دی۔ محمد اورنگزیب نے آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا عندیہ دے دیا اور کہا کہ اس بجٹ میں تنخواہ اور پینشن بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ ملازمین کے الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی بھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت بڑھانے کے لیے فارمولا لانے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف علی زرداری نے دورہ لاہور میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے تنظیم سازی پلان کے تحت بڑے شہروں میں ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئے پلان کے اطلاق کی ابتدا لاہور سے کی جائے گی۔ نیب کی ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف فراڈ کے زیر تفتیش مقدمات میں کارروائی۔ بحریہ ٹاؤن کراچی، لاہور، تخت پڑی، نیو مری، گولف سٹی اور اسلام آباد میں کثیر المنزلہ رہائشی اور کمرشل جائیدادوں کو سیل کر دیا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کے سینکڑوں اکاؤنٹس منجمد کرتے ہوئے درجنوں گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئیں۔ نیب حکام کے مطابق مخصوص عناصر ملک ریاض کے دبئی پروجیکٹ میں رقوم منتقل کر رہے ہیں۔ ملک ریاض کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے بھرپور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں سزا معطلی کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست تیار۔ رواں ہفتے دائر کیے جانے کا امکان۔ درخواست بیرسٹر سلمان صفدر نے تیار کی، جس میں کہا گیا کہ نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ این سی اے حکام کو بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ مریم نواز کو عمران خان کے خلاف تقاریر سے روکا جائے، توہین آمیز باتوں سے کارکنوں میں اشتعال بڑھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی عہدیدار کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیانات اور تقاریر پر پابندی کی درخواست کو 7 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے نائب صدر پی ٹی آئی اکمل خان باری کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک جاتی عمرہ رائیونڈ پہنچ گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ سعودی عرب سے اسمگل کی گئی ادویات لاہور ایئرپورٹ پر پکڑی گئیں۔ ترجمان کسٹمز کے مطابق کینسر اور گردوں کے ٹرانسپلانٹ میں استعمال ہونے والی ادویات کی بھاری مقدار پکڑ لی ہے۔ مسافر جدہ سے غیر ملکی پرواز کے ذریعے ادویات لے کر لاہور ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ کلیکٹر کسٹمز طیبہ قیانی کے مطابق ڈریب کی طرف سے میڈیکل ادویات اور آلات لانے کے لیے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنی ٹی20 تاریخ کا بدترین ریکارڈ قائم کر دیا۔ اتوار کو کرائسٹ چرچ کے ہیگلے اوول اسٹیڈیم میں
نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی 20 میچ میں پاکستان کی بیٹنگ ایک مرتبہ پھر بری طرح ناکام ہوئی۔ گرین شرٹس نے ٹی 20 کرکٹ کی تاریخ میں اپنا 5واں کم ترین سکور پوسٹ کیا۔ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 91 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا 92 رنز کا ہدف بآسانی ایک وکٹ کے نقصان پر 10.1 اوور میں پورا کر لیا۔ 5 میچز کی سیریز کا دوسرا ٹی 20 کل کھیلا جائے گا۔